وعلی رسول اللہ۔ آج کے درس میں چند باتوں پر مختصر صرف توجہ دلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز، اعتکاف والے لوگ، اعتکاف والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت، نوافل، دعا اس پہ لگائیں اور کسی چیز پر اپنا وقت ضائع مت کریں۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس 3 دن باقی ہیں آج کے بعد، یا ممکن ہے آپ کو 4 دن مل جائے، اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں 4 دن عطا کر دے، اللہ ہمیں آخری جمعہ دے دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، دعائیں کیجیے، قرآن پڑھیے، نوافل پڑھیے، اللہ کے آگے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا سیکھیے۔ ہمیں یہ بہت ہمارے اندر ایک سختی داخل ہو چکی ہے، ہم نے چھوٹا بڑا عام خاص ہر بندہ اس کی آنکھیں اللہ کے سامنے پتھر بن چکی ہے۔ کم از کم ان آنکھوں کو آنسوؤں کا عادی بنائیں کہ اللہ کے سامنے رونا سیکھیں۔ یہ اعتکاف والوں کے لیے بھی، اور عام طور پر میں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے یہی چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ دوسری چیز، کچھ طالب علم، کچھ نوجوان ساتھی آج اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کا ذہن ہے کہ ہم 3-4 دن عبادت کے لیے بیٹھیں۔ آپ ضرور آئیے، آپ بھی ہمارے مستقبل کے، بلکہ انہی جگہوں کے، انہی مسندوں کے وارث آپ لوگ ہیں۔ یہ مسجد آپ کی، اس کی خدمت آپ کے ذمے، تو آپ ہی کے لیے ہے سب کچھ انشاءاللہ۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ہمیں وہ دوبارہ یاد نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ دوبارہ ان تجربوں کو یاد کر کے کہیں کہ بھئی یہ غلط ہوا جو ہم نے تجربے پر تجربہ کیا۔ آپ دوست ہیں، آپ ساتھی ہیں، تو ایک جگہ پر مت بیٹھیے۔ آپ مسجد میں بغیر خیموں کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر اوپر جانا ہے تو آپ براہ کرم کسی بھی طرح آپس میں باتیں مت کیجیے گا۔ اللہ کی عبادت مقصود ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھتے ہیں کہ چلے کچھ گپ شپ اور کچھ تفریح بھی ہوگی تو آپ ایسے اعتکاف کو 3 دن اپنے اوپر کر کے بجائے اجر کے گناہ لے کر چلے جائیں۔ کچھ لوگ آپ سے تنگ پڑ جائیں تو فائدہ، تو آپ سچی نیت کے ساتھ تشریف لائیے۔ مسجد کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے آپ کے لیے کہ یہیں پر ہی آپ آرام کریں، یہیں پر بیٹھیں، کیونکہ جتنا آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو آپس میں باتیں کرنے کے مواقع کم ملیں گے۔ تو بہرحال اگر کوئی ساتھی اوپر کا اصرار بھی رکھتا ہو تو پھر اس سے گزارش یہی ہے کہ وہ ہماری ان گزارشات کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور تشریف لائے۔ بندش کسی کے لیے نہیں، لیکن ہمیں ماضی کی جو تجربات ہو چکے ہیں وہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے۔ دوسری بات ہے کہ صف بندی کی۔ دیکھیں، صف بندی دین کا اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کا بہت زیادہ اہتمام بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان چکر لگایا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے صف بندی کو سمجھ لیا تو پھر آپ نے اس سلسلے کو ختم کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنتوں کا احیا کریں۔ ہمارے بس میں جتنی سنتیں ہیں ہم اپنی زندگی میں ان کو ایسے جاری کر جائیں کہ ہمارے بعد میں آنے والے ان طریقوں پر چلنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ اصل سنت طریقہ ہے۔ 2-3 خرابیاں صفوں کے اندر۔ پہلی خرابی، پاؤں سے پاؤں نہ ملانا۔ یہ واللہ العظیم ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ 3 انگلیوں کا فاصلہ 4 انگلیوں کا فاصلہ۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ اگر میں صحیح کی قید نہ بھی لگاؤں تو ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر قدم سے قدم ملانے کا ذکر نہ ہو۔ یہ ہو کہ 3 انگلیوں کا فاصلہ 4 کا فاصلہ۔ ہر حدیث میں یہ القدم بالقدم والمنکب بالمنکب، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا، یہی اصل صف بندی ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے۔ دوسری خرابی صفوں کے اندر اپنی ٹانگیں زیادہ کھول لینا۔ یہ بڑی خرابی ہے کہ لوگ پاؤں سے پاؤں، ایک بندہ نہیں ملاتا، نہ ملا،
آپ کا مقصد اس کو مسئلہ بتانا ہے، زبردستی عمل کروانا مقصد نہیں ہے۔ ایک بندے نے حدیث سن لی ہے نا، اب وہ اللہ کو جواب دے رہا ہے۔ ہمارے لوگ پاؤں سے پاؤں ملانے کے لیے ٹانگیں زیادہ کھول لیتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، بے ادبی کی ایک صورت بنتی ہے۔ آپ ایسے ٹانگیں کھول کے اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ کے بندو یہ تو ادب کا مقام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹانگیں زیادہ کھولیں گے تو آپ کے کندھے سے کندھا نہیں ملے گا، ٹانگیں زیادہ مت کھولیے۔ تیسری چیز، صفوں کے کناروں پر ہمیشہ ایسی کیفیت لگتی ہے کہ ایک سے دو، ایک بندے کی گنجائش تقریباً ہر صف میں بننے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یا تو لوگوں کا زیادہ ٹانگیں کھولنا، اور جیسے ایک رکعت ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا سکڑنا شروع ہوتے ہیں، سلام گرنے تک اینڈ پر ایک ہر صف کے کونے پر ایک بندے کی تقریباً جگہ بن چکی ہے۔ کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن غالب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کونے میں صف کے ایک بندے کی جگہ بن گئی ہوتی ہے۔ یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت ہم دیتے ہیں، اور یہ یقین رہنا اگر میری وجہ سے سنت اٹھ رہی ہے تو میں اللہ کو اس کا جواب دوں۔ دوسرا معاملہ کرسیوں والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان عافیت کی زندگی دے اور اللہ کسی کو اس کا محتاج نہ کرے۔ دیکھیں بات بہت حد تک جذبات کی بھی ہوتی ہے۔ میں جو بزرگ کرسی پر بیٹھتے میں ان پر شک نہیں کرتا، یہ معذور ہوں گے، ان کی تکلیف ہوگی، لیکن میرے سامنے ایسے بزرگ بھی ہیں کہ جن کی عمریں بہت زیادہ، صرف ایک جذبہ ہے ان کے اندر کہ اسی طرح ہم نے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیے ہوئے ہے۔ آپ بھی ہمت تو کریں۔ کیا ہی مزہ ہے اس زمین پر بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز، آپ چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، اس میں جو آپ کو لذت اور تواضع ہے، سر جھکانے میں، زمین پر ہاتھ رکھ کے رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، یقین جانیے کہ آپ اس کی لذت الگ سے محسوس کریں گے۔ زمین پر اپنی زمین ریاض کو جھکانے میں عاجزی ہی کسی اور طرح کی ہے، تو کرسیوں پر وہ بیٹھ جائیں جو بالکل واقعتاً زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اللہ کے لیے ان کرسیوں کو دیواروں کے ساتھ لگائیے، بالکل دیواروں کے ساتھ لگائیے، اور کرسی کے ساتھ کرسی جوڑیے۔ یہ فاصلہ اگر ہماری وجہ سے ایک بندے کے صف کی جگہ رہ جاتی ہے، ایک بندہ وہاں پر آ سکتا ہے، تو پچھلی صف کا شرعی مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو کہا تھا نا کہ لا صلاۃ لمنفرد الصف، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو منفرد ہے صف سے، اس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کے بارے میں کہ جب پہلی صف کے اندر ایک بندے کی جگہ ہو وہ چھوڑ کر پیچھے صف بنا لے۔ اور ہمارے لوگ تھوڑی سی جستجو بھی نہیں کرتے، جلدی سے بس آتے ہیں، رکعت نہ گزر جائے پیچھے نہیں صف شروع کرتے۔ اللہ کے بندوں صف بندی ضروری ہے، صف بندی ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ من حسن الصلاۃ، نماز کی تکمیل صفوں سے ہے، نماز کی خوبصورتی صفوں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چکر لگاتے تھے۔ اللہ کرے ہم نے یہ سنت زندہ کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ٹھیک کرتے، پاؤں سے پاؤں پیچھے سے برابر کرواتے۔ صحابہ کہتے ہیں حتی اذا عقلنا، جب ہم نے آپ سے یہ چیزیں سمجھ لی پھر آپ نے اس معاملے کو ختم کیا۔ تو صف بندی کا معاملہ بڑا ہے۔ تیسری چیز عید کی تیاری ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ عید کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس دفعہ عید کی تیاری آپ اللہ کے گھر کے لیے کریں۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس بندے کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہنے، انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس بندے کی ہوتی ہے جس نے غلطیاں چھوڑ دی، گناہ چھوڑ دیے۔ تو اس لیے عید کے لیے ہمیں ضروری نہیں کہ اچھے کپڑے پہنائیں، میرے پاس اگر کپڑے ہیں میں اسی کو دھو کر دوبارہ پہن سکتا ہوں۔ بچوں میں سے اگر کسی کے کپڑے چھوٹے ہو گئے آپ ضرور لے لیں، جوتا چھوٹا ہو گیا آپ ضرور لیں، لیکن میں سب سے پہلے میں نے انشاءاللہ اس پر عزم کر دیا ہے، اور میں آپ کو بھی اس خیر کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آپ ایک عید کی خریداری اس دفعہ مسجد کی تعمیر میں ڈالیں۔ مثلا میں سوچتا ہوں کہ میں 15,000 روپے میں اپنے بچوں کے کپڑے بنا لوں گا۔ اس دفعہ اگر میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ صحابی جس نے کھانا اپنے لیے رکھا تھا گھر پر، اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا، نبی کا مہمان آیا، اس نے نبی کے مہمان کو اپنے بچوں کا کھانا کھلا دیا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
ہم اگر اس دفعہ یہ عزم کریں کہ میں اپنی عید کی خریداری اللہ کے گھر کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں، اللہ میں اس کا بدلہ تیرے سے لوں گا، آپ پرانے کپڑوں میں اتنے پیارے لگیں گے، کیونکہ لیس الجمال بمئزر فعلا من ربی تبردا، عربی شاعر کہتا ہے تیرا جمال، تیرا حسن کپڑوں میں نہیں ہے، تجھے دھاری دار چادریں ہی کیوں نہ پہنا دی جائیں، اس سے کچھ خوبصورت نہیں لگے گا۔ انسان کا حسن اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے تقویٰ سے ہوتا ہے۔ من طالت صلاته باللیل حسنت وجہہ بالنہار، جو رات کو لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے اللہ دن کو اس کا چہرہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ ہمیں وہ ٹپس نہیں آتے کہ جس سے حسن ملتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کریمے یہ چیزیں استعمال کرنے سے انسان خوبصورت ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوتا۔ بلال حبشی کے چہرے پر حسن کس نے ڈالا تھا کہ زمین پہ چلتا تھا، جنت میں چلنے کی آواز آتی ہے۔ انسان کے اعمال اس کے چہرے پر حسن لے کر آتے ہیں، اس کے چہرے پر روب لے کر آتے ہیں۔ اس دفعہ اللہ کے گھر کو دے دیں، اپنی عید کی خریداری اللہ کو دیں کہ اللہ اگر ہم میں یہاں پر 200 بندہ بیٹھا ہے، کم از کم ایوریج 10,000، زیادہ سے زیادہ ایوریج ہر بندے کی 20، 25، 50 لاکھ، کئیوں کی خریداریاں ان کی حیثیت کے مطابق ہیں۔ آپ بیٹھے بندے اگر اپنی عید کی خریداری کا 100% نہ دیں، آپ صرف اس کا 50% دیں، 50%۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ 1 کروڑ سے 1 کروڑ کہیں نہیں گیا، وہ جمع ہو سکتا ہے۔ اور یہ مسجد آپ کی ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں بچہ بھی اپنی عیدی ڈالے اللہ کے گھر میں، اس میں بڑا بھی ڈالے۔ یہ مت سوچئے میں دے چکا ہوں، آپ نے دیا تو اللہ کو دیا، اور دیجیے، وہ آپ کو دنیا میں بھی واپس لوٹائے گا، آخرت میں بھی واپس لوٹائے گا۔ تو یہ میری گزارش ہے، اس دفعہ عید مسجد کے ساتھ مل کر گزاریں۔ اور ایک چھوٹا سا اور معاملہ کہ مسجد کے بعض خدام، بعض اور یقیناً مسجد کے اساتذہ کرام جن کی تنخواہیں، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہم اس پر بڑے راضی کہ اس نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے لگا رکھا اور اس میں بڑی برکت ہے۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ بچے اور اخراجات اور مہنگائی کی وجہ سے یہ تنخواہ مہینے کے کھانے پینے کے لیے تو کافی ہوتی ہے، لیکن جب ایسے بعض دفعہ مواقع آتے ہیں کہ جس میں کوئی تھوڑی بہت خریداری کرنی پڑ جائے، سفر کرنا پڑ جائے، گاؤں جانا پڑ جائے، ماں باپ کو کچھ پیسے دینے پڑ جائیں، تو پھر یہ تنخواہ کافی کم پڑ جائے۔ تو اس لیے بعض ساتھی بلکہ یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں عید پر کچھ اضافی دیا جائے، تو یہ بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ دیجیے اللہ کے راستے میں، اپنے ملازموں کو بھی دیجیے، اپنے ورکروں کو دیجیے، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو دیجیے، اپنے پڑوس میں گلی محلے میں کمزوروں کو بھی دیجیے۔ تو یہ بھی آپ کے بھائی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، افضل ترین عمل کے اندر ہے۔ آپ ہر ساتھی ان کے لیے بھی کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے جو سمجھتا ہے وہ عید کے دے جائے، جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے ان کو ضرورت نہیں، لیکن بہرحال سب کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، ضرورت باقی ہے، آپ اس کا بھی خیال کیجیے۔ آخری بات فطرانے کی، فطرانہ اس کا مقصد ہوتا ہے روزے کی طہارت۔ آپ نے فرمایا کہ طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین، فطرانہ ہوتا ہے روزے دار کے روزے کو پاک کرنے کے لیے جو کمی کوتاہی رہ گئی، اور مسکین کو کھلانے کے لیے۔ اصل اس کی حکمت یہ ہے کہ عید کے دن مزدوری نہیں ملتی، عید کے 2 دن 3 دن کسی کو مزدوری نہیں ملتی، اڈے پر مزدور کھڑے ان کو کچھ نہیں۔ عید کا مقصد، فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے گھر کو اس دن پیسے بچا دو تاکہ وہ اس دن مزدوری نہ بھی ملے تو وہ گھر پہ کوئی چیز رکھی ہو کر کھا لیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ فطرانے کا مقصد کپڑے بنانا، جوتے لینا، دوائیاں لینا نہیں ہے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں رمضان کے شروع میں کہ فطرانہ کسی کو ٹائم سے دے دے، وہ کوئی سوٹ بنا لے، کوئی ایسا بندہ جو اتنا ہی مستحق ہے، اللہ کے بندو اس کو تو زکوٰۃ دو آپ۔ فطرانہ تو دیا ہی آخری ایام میں جاتا ہے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، جو پہلے دے دیتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا فطرانہ نہیں ہوا، لیکن سنت عمل یہ ہے کہ آپ جتنا آخری وقت میں دیں گے وہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ آخری وقت، ہاں اگر کوئی ادارہ موجود ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے فطرانہ لوگوں تک پہنچا دوں گا، آپ اس کو وکالت کے طور پر جمع کروا دیتے ہیں تو وہ پہلے بھی جمع کروایا جا سکتا ہے۔ بس میں کسی کو پیسے بھیج دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ پیسے اپنے پاس رکھو، جب عید قریب آئے تو تم کسی کو دے دینا۔ وکالت میں پہلے بھی وکیل کو سونپا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر کوشش کریں
کہ آپ اس عمل کو سنت کے مطابق ہی کریں، آخری وقت میں نہیں۔ تو یہ مسکین کا حق ہے، مسکین کو ہی دیجیے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اور اپنے مسجد کے نمازیوں میں دیکھیں، مسکین تک پہنچائیے، صرف مسکین کی حد تک۔ اگر کوئی بندہ مزدوری بھی کرتا ہے، وہ اپنے گھر کا اتنا کما لیتا ہے کہ اس کا خرچہ چلے، لیکن اس بندے کو اگر پتہ ہے کہ آپ کو 2 3 4 دن اس کو مزدوری نہیں ملے گی، تو پھر آپ اس کو پوچھ لیں کہ بھائی تمہارے پاس گزارے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، تو کہ جی کب میں، آپ اس کو دے دیں۔ یہ مصری شاہ جیسی بڑی بڑی مارکیٹیں جو ہفتہ ہفتہ 10 دن 20 دن رمضان یا بڑی عید یا چھوٹی عید پر یہ متاثر رہتی ہیں، اس پہ جو لوگ سرمایہ دار ہیں ان کو اتنا اثر نہیں پڑتا۔ مسئلہ مزدور کا ہوتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، میری 15 چھٹیاں میں گھر پہ کیا کھاؤں گا، بچوں کو کیا کھلاؤں۔ ایسے لوگوں کو بھی تلاش کر کے آپ ان کو دے دیجیے۔ اداروں کو فطرانے نہیں لگتے، مساجد کو فطرانے نہیں لگتے، اور اسی طرح ہسپتالوں کو، ٹرسٹوں کو، ان جگہوں کو فطرانہ مت دیجیے۔ فطرانہ مسکین کا حق ہے، مسکین تک پہنچائیے، یہی اصل ہے۔ ایسے خام خواہ بعض دفعہ مدارس کے 2 4 5 10 علماء کا نام لے کر فطرانے اکٹھے کرنا، جی ہاں مسکین پڑھتے ہیں، مسکین پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر کھانے کا مسئلہ ہے۔ عید کے موقع پر تو ویسے گھروں پر چلے جاتے ہیں سارے مسکین، تو اس لیے مساکین تک کی پہنچائیے۔ اصل جو جگہ ہے سنت کا اپنے آپ کو پابند بنانا، جو حدیث کا مسئلہ ہے، جو شرعی مسئلہ، اس سے نیچے نہیں اترنا، اسی پر ڈٹ جائیے، اسی پر مستقیم ہو جائیے۔ اللہ ہمیں سنتوں کے احیاء کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔